Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for watching. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، نکاح اسلام میں ایک سنت کا درجہ رکھتا ہے عام حالت میں. تو نکاح جس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں نکاح کس طریقے سے کرنا ہے، خود حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے ہیں تو کس انداز سے نکاح فرمائے ہیں. تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ نکاح اسی انداز سے منعقد کیے جائیں اور وہی طریقہ کار اپنایا جائے، اسی پر عمل کیا جائے. چنانچہ اس سلسلے میں کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں کہ جن میں ہر شخص ملوث ہے. کچھ ہی لوگ ہیں کہ جو اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ نکاح سنت اور حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہم غور کریں کہ نکاح اگر سنت کی خلاف ورزی کر کے کیے جائیں تو ہمارا اس میں مالی بھی نقصان ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے. اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. شریعت میں نکاح جو حیثیت رکھتی ہے عام حالات میں سنت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ تمام انبیاء اکرام نے اس کو اپنی سنت قرار دیا ہے. شریعت نے ہمیں یہ پیغام دیا، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ایک جگہ پر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جو شخص میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے منہ پھیرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے نکاح فرمائے ہیں اور اپنی اولاد کے بھی کس طریقے سے نکاح کیے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغام نکاح لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. چنانچہ حضور نے اسے منظور فرمایا، قبول فرمایا اور نکاح کا پیغام ہو گیا. جب نکاح کا پیغام ہو گیا، اب جب نکاح کی باری آئی تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی موجود نہیں تھے نکاح کے وقت، بلکہ یہ ایک معاہدہ جو اس وقت لوگ موجود تھے، حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچایا کہ انس، جو لوگ بھی یہاں موجود ہوں انہیں بلا لائے. تو بلا لانے کے لیے جو حکم ہوا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ صحابہ اکرام کو، اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آ گئے اور حضرت علی پر موقوف کر دیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے پسند فرما لے تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. وہ پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا
चुनांचे उन्होंने कबूल फरमाया और निकाह मुनक़िद हो गया। ये निकाह हो गया इतने मुख्तसर अंदाज में। अब हमारे यहाँ पे जो आम हालात हैं देखने में आते हैं, किस तरह की फजूलियात और वक्त का ज़िया होता है, जिन चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है, माल के ज़िया से और वक्त के ज़िया से बचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ निकाह अगर हिंदुस्तान की रिवायात को देखा जाए तो आम तौर पर पैगाम में निकाह के बाद एक बड़ा सगाई का प्रोग्राम होता है, जबकि खितबाए निकाह यानी कि पैगाम में निकाह ये महज घर वालों की जानिब से मुनक़िद हो सकता है। और शरीयत में इसकी भी गुंजाइश है कि अगर किसी लड़के को अगर कोई लड़की पसंद हो तो वो उनके वालिद तक खुद भी अपना पैगाम पहुंचा सकता है, जैसा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने पैगाम निकाह दिया। तो पैगाम निकाह की इसकी भी गुंजाइश है। हाँ, ये बात जरूर है कि लड़के के वालिद लड़की के वालिद से जाकर पैगाम निकाह दे दे, या उनके घर वालों में से कोई बड़ा या उनका वली वो जाकर के पैगाम निकाह दे दे और उसको कबूल कर लिया जाए। उसके बाद सीधा निकाह होता है। उससे पहले के जितने भी रिवाज हमारे यहाँ पाए जाते हैं, चाहे वो सगाई की शक्ल में हो, चाहे वो मायरे की शक्ल में हो, या न्योतरे की शक्ल में हो, या बरी की शक्ल में हो, या उसके बाद जो फजूलियात होती है, चाहे वो गीत हो या अय्याशी हो, और चाहे वो आतिशबाजी हो, चाहे वो राती जोगा हो, ये तमाम के तमाम फजूलियात हैं और इनका मजहब इस्लाम से, शरीयत से कोई वास्ता नहीं है। वजह यही है कि ये तमाम चीजें वक्त का भी ज़िया करती हैं और माल का भी ज़िया करती हैं, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें पैगाम दिया है कि मफाखिर के लिए यानी फख्र के लिए, आजकल आम तौर पर जो निकाह होते हैं उनमें मफाखिर पाया जाता है, यानी फखरिया अंदाज में निकाह मुनक़िद होते हैं, जबकि सरासर वो शरीयत की रूह से गलत और ममनू है। उसके बाद जब निकाह मुनक़िद हो, अब निकाह में लड़के वालों की जानिब से जो बारात की शक्ल में, लड़के वालों की तरफ से बारात की शक्ल में लोग जाते हैं और लड़की वालों के यहाँ निकाह होता है और फिर लड़की वाला खाना पेश करता है। ये बारात का रिवाज भी चूंकि पहले जमाने में जो ये रिवायत हमारे यहाँ आई उसकी शक्ल ये थी उस जमाने में कि लड़के के वालिद या लड़के के घर वाले अगर लड़की वालों के यहाँ जा रहे हैं तो रास्ता पुरखतर था, पुरअमन रास्ते नहीं थे, तो उन खतरात से महफूज रहने के लिए उन ढाणियों में या उन घरों पे जो बस्ती के घर थे उनमें कहलाया जाता कि भाई हर घर का एक फर्द हमें दे ताकि हमारा काफिला बहिफाजत लड़की वालों के यहाँ पहुंच जाए। ये इसकी शुरुआत तो हिंदुस्तान में इस तरीके से हुई और आज हमने उस शक्ल को बारात की शक्ल दे दिया और मुस्तकिल तौर पर उसे अपना लिया, जबकि ना शरीयत में और ना किसी मजहब में ये चीज है। और अब तो रास्ते पुरअमन है और महफूज है और ऐसी कोई नौबत पेश नहीं आती। चुनांचे लड़के वालों को चाहिए, लड़के के वालिद और उनके भाई वो लड़की वालों के यहाँ चले जाए, लड़की वाला अपने हस्बे इस्तेताअत अगर उसके पास गुंजाइश हो तो वो खाना करे जो शरीयत में सिर्फ मुबाह का दर्जा रखता है। लड़की वालों के ऊपर कोई वाजिब नहीं, कोई फर्ज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुबाह और मुस्तहब का दर्जा रखता है। अगर चाहे उसके पास गुंजाइश हो तो वो खाना कर दे, अगर गुंजाइश ना हो तो उसके ऊपर कोई ताम तशरी ना हो। ये खितबाए निकाह यानी कि पैगाम निकाह का मसला भी हो गया और निकाह का मसला भी हो गया। अब लड़की वालों की जानिब से आम तौर पर जो दहेज दिया जाता है, दहेज का मामला शरीयत में ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ضروریات سامان دیا، گھریلو ضروریات سامان، اس میں کچھ مختصر ایسے سامان تھے جن کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بر وقت ضرورت تھی. تو اگر صرف محض ایسا سامان دیا جائے جس کو بیٹی کو بر وقت ضرورت ہو، اگر وہ سامان اس کے ساتھ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا نام دہیج نہیں دیا جا سکتا، وہ دہیج نہیں ہے. لڑکی کا حصہ شریعت نے جو رکھا ہے نہ مائرہ ہے اور نہ شریعت میں دہیج ہے. لڑکی کا حصہ جو رکھا ہے وہ ہے میراث میں سے، یعنی اس کے والد کی ملکیت میں سے اس کا حصہ، جس کو آج ہر شخص عام طور پر بھلا چکا ہے اور بالکل ناپید ہے، بلکہ میراث تک کا نام سننے کو نہیں ملتا. ہونا یہ چاہیے کہ لڑکی کو والد کی ملکیت سے، اس کی جائیداد سے حصہ ملے اور بقدر ضرورت جتنا شریعت نے متعین کیا ہے اتنا حصہ اس کو دیا جائے. لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں شریعت نے رکھا. جب لڑکی اپنے والد کے ہاں ولادت پاتی ہے تو والد کے اوپر اس کی بالغ ہونے تک ذمہ داری ہے. بالغ ہونے کے بعد والد کو چاہیے کہ اس کا صحیح رشتہ کر دے. جب وہ اپنے شوہر کے ہاں چلی گئی تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے. چنانچہ لڑکی کو، بچی کو، عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شوہر کی شکل میں، ایک والد کی شکل میں، ایک بھائی کی شکل میں ذمہ دار بنائے ہیں. چنانچہ اسی اعتبار سے عمل کیا جائے. اب لڑکے والوں کی جانب سے صرف اور صرف ولیمہ ہے، اور ولیمہ اس طریقے سے کہ اس کے اندر فخریہ انداز نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو اور نام و نمود نہ ہو، صرف محض اس غرض سے کہ وہ سنت ہے اور سنت کو سنت کے حد تک کیا جائے، جس میں غربا بھی شامل ہو اور ایسے لوگ بھی شامل ہو کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. جتنی اس کی گنجائش ہے اس گنجائش کے مطابق وہ ولیمہ کر دے. تو یہ نکاح اور ولیمہ محض سنت کے درجے میں ہے عام حالات میں، اور اسی انداز سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو عمل میں لائیں، اور جتنے بھی اس کے علاوہ کی فضولیات ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. لہذا یہ وہ پیغام ہے جو اس وقت سنبھلنے کی، کرنے کی ضرورت ہے. اور شہر بیکانیر میں ابھی فی الحال سمیلن کا رواج ہے. سمیلن ہمارے یہاں اجتماعی شادیاں کی شکل میں دیکھا جاتا ہے. تو اجتماعی شادیوں میں جتنا ہو سکے ہم پیسوں کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے اس میں کم خرچ بھی ہوتا ہے اور وقت کا ضیاع بھی کم ہوتا ہے، لیکن کچھ فضولیات سے اس میں بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے سمیلن میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں رخصتی دے دی جاتی ہے، تو یہاں تک یہ کام کیے جاتے ہیں. لیکن گھروں میں جس طریقے سے ایک انفرادی شادی منعقد ہوتی ہے، اسی انداز سے گھروں میں سمیلن کے اندر بھی یہ رواج پائے جا رہے ہیں. ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً نوجوانان کو کہ جس طریقے سے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں یا اپنے گھروں پر، جن کے گھروں میں شادیاں ہیں، ان کے دوست یا ان کے احباب جو ان کے گھروں پر آ کر اس طرح عیاشیوں کی محفل رچ رہے ہیں، تو انہیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا اس میں مالی کتنا نقصان ہے. ایسی شادیاں بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بیٹی کے گھر والوں نے، بیٹی کے باپ نے کسی سے قرض لیا اور وہ قرض اس طریقے سے لیا کہ وہ سود در سود ہے، اور بیٹی اپنے گھر چلی جاتی ہے، اس کے نواسیاں ہو جاتی ہے، لیکن باپ کی گردن پر ابھی تک وہ قرض باقی ہے اور اس کو اتارا نہیں جا سکتا. اور کیسے اتارا جا سکتا ہے کہ جب اس سنت عمل کے لیے، جس کو ہم نے سنت کے درجے میں نہیں رکھا، سنت کے درجے میں اگر رکھا جاتا تو نہ قرض کی ضرورت تھی، نہ کسی سے کچھ لون اور قرض لینے کی ضرورت تھی. بس یہی بات ہے کہ جس سنت کو سنت کے درجے میں اگر نہ رکھا جائے یا اس کو بہت بڑا درجہ دے دیا جائے یا ایسا پروگرام فنکشن بنا دیا جائے کہ سنت اس میں دکھائی نہ دے اور صرف وہ ایسا لگے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی میلہ لگا ہے،
تو اس کو اگر اس طریقے سے کیا جائے گا تو ہمارا مالی بھی نقصان ہے، وقت کا برباد ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں۔ بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنے کا اہمیت حضور علیہ السلام نے کس قدر ہمیں دی ہے کہ جس طریقے سے ایک غزوہ ہے اور اس غزوے میں کچھ قیدی قید ہو کر آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مالی سخت ضرورت ہے، شدید تقاضا ہے مال کا، اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ پڑھنا آتا ہے تم ہمارے ساتھیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلیم کی کیا اہمیت رہی ہے اس زمانے میں بھی، اور حضور نے تعلیم کی اہمیت ہر دور میں بتلائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم پر پابند ہوں اور ایسی فضولیات سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔